رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو واقعی میں تعریف اور حمد کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں صرف کمال ہے اور وہ ہر قسم کے نقص عیب سے پاک ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو اپنی بات میں سچا ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس کا کنٹرول ہر مخلوق پر ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اس کی حدود سے، اس کی بنائی ہوئی حد سے تجاوز کر جائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوقات میں بعض میں سے بعض کے درمیان پردہ رکھ دیا تاکہ ہر مخلوق اپنے کام کو اچھے سے کر سکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنی مخلوقات پہ بڑا کنٹرول ہے، تو کبھی بھی اس چیز سے مت گھبرانا شروع کر دیں کہ شاید کوئی اور مخلوق آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، کیونکہ وہ اللہ کے تابع ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے نہ تمہیں کوئی تکلیف دے سکتا ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الروم پارہ 21۔ کل کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایک اور نشانی دکھائی، اور وہ نشانی ہے جو انسان کو خوف بھی دلاتی ہے اور امید بھی۔ جب آپ نے اس پر مزید غور و فکر کیا ہوگا تو آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ کی جو بھی بنائی ہوئی مخلوق ہے نا، اس میں سے ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہے، بعض اوقات ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب جہاں پر فائدہ ہے وہاں پر نقصان، یہی وجہ ہے کہ جہاں پر انہیں امید ہوتی ہے وہاں پر خوف بھی ہوتا ہے۔ اب مجھے پتا ہے وہ مجھ سے طاقتور ہے اور وہ کہیں میرا کام تمام نہ کر دے تو مجھے ڈر تو لگے گا۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی زندگی میں ہر چیز اس وجہ سے نہیں لاتا تاکہ آپ ڈر ڈر کے مر جائیں۔ بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں اس لیے لاتا ہے تاکہ وہ آپ کو وہ خیر دے جو آپ کو بھی اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ دے، جیسے زمین اور اس پہ اگنے والا اناج اور یہ پانی دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیہ 25 سے۔ قرآن مجید کا دو حصے پڑھ کے اور خاص طور سے یہ تیسرا حصہ سٹارٹ کر کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ پہلے سے تھوڑا سا چینج ہوا ہے۔ یعنی کیسے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان کرنے کا کہہ رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، اور غور و فکر کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، جب آپ احکامات کو جان لیتے ہیں، آپ ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، مثلا آپ نماز پڑھنا شروع ہو گیا، آپ نے پردہ شروع کر دیا، لیکن ایمان تب تک آپ کے دل میں راسخ نہیں ہوگا جب تک آپ اللہ کی معرفت حاصل نہ کر رہے۔
اللہ کو پہچان نہ لیں، اور جو اللہ کے علاوہ باقی چیزیں آپ کو بڑی بڑی نظر آتی ہیں، مثلا زمین ہے وہ ہلنا نہ شروع کر دے، آسمان ہے وہ گر نہ پڑے معاذ اللہ، اور مخلوقات ہیں وہ نگل نہ لے، جب تک آپ ان کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھیں گے آپ کا ایمان اس لیول پہ نہیں آئے گا، اور غور و فکر کے ذریعے آپ کو اللہ کی معرفت بھی نہیں آئیں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور غور و فکر کے ذریعے چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم اب بھی سمجھ جائیں کہ ساری طاقت اللہ کے لیے ہے، اور باقی سب تو بے بس، عاجز، مجبور ہے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بھی ایک اور نشانی کا تذکرہ کریں گے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جب بھی آپ اللہ کی کوئی نئی نشانی پڑھیں تو لازماً کہیں سبحان اللہ و بحمدہ الحمد للہ رب العالمین، کیونکہ جب سے ہم نے تسبیح اور حمد کے بارے میں پڑھا تب ہی سے ایسی آیات سٹارٹ ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اب یہ جو ہا کی ضمیر بار بار استعمال ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف جا رہی ہے، اور اس اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ آسمان اور زمین کا اتنا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں آپ اپنی زندگی میں زیادہ دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے شاید کئی لوگ ہوں جنہوں نے کبھی زندگی میں پہاڑ دیکھے نہیں، اور اگر کبھی دیکھے تو بہت کم ٹائم میں دیکھے ہوں گے۔ اسی طرح سب کے آس پاس درخت بھی نہیں ہوتے، کئی ایسی جگہ جہاں پہ دور دور تک بھی آپ کو نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ ہر شخص ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سانپوں کو دیکھے، کیڑے مکوڑوں کو دیکھے، جنگل میں جا کے شیر دیکھنا شروع کر دے، یعنی ان مخلوقات تک آپ کی اتنی زیادہ رسائی نہیں ہے، مچھلیوں تک اور ارد گرد کی چیزوں تک، اور خاص طور سے جو سمندر میں رہنے والے بڑے بڑے جیو ہیں، جاندار ہیں۔ لیکن یہ جو آسمان اور زمین ہے اس سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے، صحرا میں رہنے والا، غار میں رہنے والا، یعنی جب وہ سے باہر نکلے گا تو وہ دیکھ لے گا، اور رہ بھی تو زمین پہ رہنا۔ تو کوئی ایسا شخص نہیں جو زمین سے واقف نہ ہو یا آسمان سے واقف نہ ہو، یہ دونوں ہر جگہ پہ ہیں، انسان جہاں بھی چلا جائے وہ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے، یہ زیادہ نظر آتے ہیں، یہ باقی مخلوقات سے بڑے بھی ہیں۔ انسان کی جہاں تک نظر جاتی ہے اسے دکھائی دیتا ہی دیتا ہے، ابھی یہاں بھی آسمان ہے، آپ کبھی اس کا آخری کنارہ ڈھونڈ پائیں؟ کبھی نہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نیچے دیکھو تو بھی دیکھو کہ زمین اللہ کے حکم سے کس طرح قائم ہے، اور آسمان کو دیکھو تب بھی تمہارا دل یہ روب محسوس کرے کہ ہاں یہ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنی زیادہ وسعت رکھنے والا، اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو تقوم السما ہے نا، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک عمر لکھی ہے، ایک زندگی رکھی ہے، جس کا کام جتنا زیادہ ہے اس کی عمر اتنی زیادہ۔ اب آسمان و زمین کا کام زیادہ ہے نا، ان کی زندگی اتنی لمبی لکھ دی، انسان کا کام جو ہے اس حساب سے اس کی زندگی لکھ دی۔ جب تک اللہ چاہے گا وہ صرف زمین و آسمان کو نہیں، جس کو چاہے گا قائم رکھے گا، اور جب وہ چاہے گا انہیں گرا ڈالے گا۔ اب آپ دیکھیں زمین قائم ہے نا، رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے، اور جب وہ جس وقت چاہتا ہے وہ اسے ہلا ڈالتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور حتیٰ کہ بیچاری زمین بھی کچھ نہیں کر سکتی کہ یا اللہ آج میرا موڈ نہیں ہے، معاذ اللہ آج میرا دل نہیں کر رہا، آج میرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ جب اللہ کا اذن ہو دونوں حرکت میں آ جائیں۔
اب کوئی ایسا شخص تو آپ کو مل سکتا ہے جو کہے کہ ہاں زمین پہ میرا کنٹرول ہے، میں فلاں فلاں کمپنی کا مالک ہوں، فلاں فلاں ملک پہ میری حکومت چلتی ہے، لیکن وہ آپ کو یہ کہنے والا نہیں ملے گا کہ میں زمین کا مالک ہوں، یہ میری زمین ہے، میں جب چاہوں جاؤں جب چاہوں آؤں، اس کے نیچے کیا ہے وہ میں خود ہی پتہ لگا لوں اور میرے علم میں ہے کہ اس میں کیا کیا ہے؟ قطعاً نہیں۔ ان دونوں کا مالک اور ان کو قائم رکھنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور آپ دیکھیں پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب میں نے اتنی بھاری مخلوق کو، اتنی بڑی مخلوق کو قائم رکھا ہوا ہے تو کیا میں تمہیں قائم نہیں رکھ سکتا؟ کیا آپ کا ایمان، آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کی ساری چیزیں، آپ کی اپنی ذات آسمان و زمین سے زیادہ بھاری ہے؟ قطعاً نہیں۔ پھر اللہ جب تک چاہے وہ ان چیزوں کو قائم رکھے۔ تو کبھی بھی اگر زندگی میں کسی لحاظ سے کمزوری محسوس ہو، پریشانی ہو، تو اسی کے پاس جائیں جس نے زمین و آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، اسی سے جا کے آپ بھی مدد لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب کے سب زمین سے نکل آؤ گے۔ یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان و زمین کا یہ سارا نظام جو اس وقت اس کے حکم سے قائم ہے درم برم ہو جائے گا۔ پھر انسان اپنی قبروں سے نکل کر زندہ ہو کر باہر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے نا تو میں جب چاہوں اسے گرا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ یہ کہا میں یہ سارا کچھ ختم کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ اٹس مین کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جو جو زمین کے اوپر ہے یا آئندہ آئے گا وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ میری اور آپ کی زندگی بڑی غیر یقینی ہے، لیکن موت کنفرم ہے، پکی ہے، یقینی ہے، یہ تو ہوگی ہوگی۔ اب اس چیز سے ڈرنا کیوں؟ دیکھیں واللہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ جب سے دنیا بنی وہ مجھے تب سے بنا دیتا، اور جب دنیا ختم ہوگی تب وہ مجھے ختم کرے، اور میں مسلسل اللہ کی عبادت کرتی رہوں، تب بھی میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جا ہی نہیں سکتی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت کرنا چھوڑ دیں، میں تو جاؤں گی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں، اپنے عمل کی وجہ سے تو قطعا نہیں جا سکتی۔ اور اللہ کی رحمت کب آتی ہے؟ جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی باتوں کو ویلیو دیتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو اس سے ڈرنے کی بات تو ہے ہی نہیں۔ آج ہو یا کل ہو یا جب بھی ہو، خیر سے چھوٹیں گے تبھی جب اللہ ساتھ دے گا، تو پھر اٹس مین کہ اپنی تیاری کرو۔ اچھا دوسرا، اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ مصیبت کیوں ہے یہ؟ اچانک آئے گی اور آئے گی ہی آئے گی، لیکن ہم کہاں اٹکے ہوئے ہیں؟ مثلا کوئی کامیاب نہیں ہوتا تو وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے۔ کیوں ٹینشن میں ہے؟ کہ بھائی مجھے کامیابی نہیں ملتی، وہ اس وجہ سے رو رہا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کو ایک عجیب سا ڈپریشن دے دی ہے، ہر وقت انزائٹی میں ہے، سٹریس لے رہا ہے، اور دوسروں پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے، اس کا اثر دوسروں تک بھی جا رہا ہے۔ اب اس بندے کو کیا ٹینشن ہے؟ میں کامیاب نہیں ہوا، ایک کے نمبر کم آ گئی، اسے اس کی ٹینشن ہے، ایک غریب رہ گیا، اسے مال کمایا نہیں جا رہا، اس کی جاب نہیں لگ رہی، وہ پریشانی میں ہے۔ کبھی کبھار اگر آپ کسی شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھیں، آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کیوں پریشان ہے، پتہ نہیں شاید اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں معاذ اللہ، لیکن کیا ہے جی، میری سیلری ابھی تک صرف 1 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے، اس سے زیادہ ہو ہی نہیں رہی۔
تو اسی لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. یعنی ہم نے اپنی زندگی میں فالتو کے غم پالے ہوئے ہیں. یہ ہماری زندگی کی وہ حقیقت ہے جو عنقریب ہمارے اوپر گزرے گی. اب اگر کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے خیر سے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو کیا مطلب ہے کہ بھائی بس وہ اس ٹینشن میں رہے ہمیشہ، اور بس اسی کو اپنا سارا مقصد بنا کے کہ بھائی مجھے تو کچھ نہیں ملا، اور روتا پیٹتا رہے. تیاری کرو اس دن کی جس دن تم خود بخود اس کی ایک آواز پہ زمین سے نکل آؤ گے. خوبصورت ہو نہیں ہو، مالدار ہو نہیں ہو، عہدہ ہے نہیں ہے، شہرت ہے نہیں ہے، لوگ تم سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، جس بھی حال میں ہو تم دفنا دیے جاؤ گے، پھر وہاں سے نکال لیے جاؤ گے. اب کوئی کچھ حاصل کر کے مرے دفن ہو، یا بنا حاصل کیے دفن ہو، کچھ ساتھ لے کے جائے گا؟ پتہ نہیں. جب دفن ہی ہونا ہے تو پھر کس چیز کو زندہ رکھو؟ ایمان کو. اپنے ایمان پہ کام کرو. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یا اللہ میری زندگی میں یہ والی ٹینشن ہے، مثلا کسی کو اگر رشتہ نہیں مل رہا اچھا، یا اللہ میری زندگی میں یہ بہت بڑی ٹینشن ہے، مجھے قرآن سے جواب دیں. وہ قرآن کھولتا ہے، اس کو ہر طرف جہنم کی آیات اور قیامت کی آیات اور اللہ سے ڈرنے کی آیات دکھائی دیتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مجھے تو قرآن سے جواب ہی نہیں ملا. لیکن واللہ کبھی کبھار جب آپ قرآن مجید کی طرف آتے ہیں نا کہ یہ ہمیں جواب دے، تو وہ ضروری نہیں ہے آپ کو یہی بتا دے کہ آپ کا رشتہ کب ہوگا، کتنے بجے ہوگا، کون سی عمر میں ہوگا. کبھی کبھار وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس سے سیریس میٹر آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے. اس سے زیادہ سنجیدگی والا معاملہ آپ پر عنقریب آ پڑے گا، آپ اس کی تیاری کیجیے. تو دنیا کو اتنا زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ دن کی بات ہے. قارون جیسے لوگ آ کے جب چلے گئے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کیا آپ نے اس دن کی تیاری کی ہے جس دن آواز لگائی جائے گی اور آپ کو بلایا جائے گا؟ اچھا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا، کوئی چیز مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہوتی ہے، مجھے اس میں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دم سے جب مجھے یہ چیز یاد آتی ہے کہ اچھا ایک دن ختم ہونے جانا ہے، اینڈ ہے، ہر چیز ہر چیز کا مزہ چلا جاتا ہے. کسی چیز کا بھی مزہ نہیں آتا چاہے کتنی بھی اچھی کوئی چیز ہو. یہ ریالٹی ہے ہم سب کی زندگی کی. جو چیزیں آج ہمیں نظر آتی ہیں اور ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ان سب سے کہیں بڑھ کے ہیں. ابھی تو چلے پھر بھی ایک بندہ اگر غریب ہے تو باقی اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ایک اگر پریشان ہے دوسرا سے تسلی دینے کے لیے آ جاتا ہے. ایک اگر بیمار ہے دوسرے اس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں. وہاں تو سارے علیحدہ علیحدہ ہوں گے. امیجن کریں کہ آپ بڑی بے بسی والی حالت میں ہیں، کوئی آپ کے آس پاس نہیں، آپ کو ضرورت ہے کس کی؟ کسی سہارے کی. کوئی آ کے آپ کو کوئی چیز پکڑا دے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا اگر وہاں پہ کوئی بھی نہ ہو؟ ایسی ہی کیفیت ان قریب ہم سب پہ آئے گی. بالکل تنہا، کوئی نہ دائیں ہے نہ بائیں. دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، انہوں نے پکڑا ہوا ہے، ایک نے ادھر سے ایک نے ادھر سے، بھاگنے نہ پائے، اور اللہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں. اور وہاں پر ایسے نہیں ہوگا مثلا اگر یہاں پر کوئی اناؤنسمنٹ ہو تو جس کا دل کرتا ہے وہ جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ نہیں جاتا. یہ ایک ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی جس میں آپ کو اختیار ملے گا نا. یہ ایسی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جس میں آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ آپ وہاں پہ رکیں. بس ایک خود بخود والا کوئی سسٹم ہوگا کہ انسان خود بخود وہاں سے بھاگ کے جانا شروع ہو جائے گا. خود بخود وہ اس آواز کا پیچھا کرے گا، کہاں سے آ رہی آواز، اور اس آواز کی طرف چل پڑے گا. کیا تیاری کی اس دن کے لیے؟ کیا آپ نے ساتھ رکھا ہے؟ ایک دن وہ رب اٹھا لے گا، پھر پوچھے گا. اور یہ دن ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے خیر سے، بہت جلد.
جیسے ہم کبھی 18 کے تھے، 16 17 کے تھے، لگتا تھا کہ پتہ نہیں 20 22 کے ہونے میں کتنا کو ٹائم لگے گا، 30 کے ہونے میں، 35 کے ہونے میں، 40 کے ہونے میں، پتہ ہی نہیں چلا 45 کے ہو گئے، 48 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے. ایسے ہی ابھی ہمیں لگتا ہے نا پتہ نہیں کب آئے گا یہ دن، لیکن یہ دن بھی ایسے ہی ایک دم سے آ جائے گا اور آپ کہیں گے اچھا اتنا ٹائم گزر بھی گیا، کہاں گزرا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو اللہ کے بندو ان سب ٹینشنوں کو سیریس مت لو. آ جائے ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، پریشانی ہے، بیٹھو اللہ سے بات چیت کرو، لیکن ان کو اپنے سر پہ سوار مت کرو. اب اگر ہم انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں تو انبیاء میں سے بعض پر جدائی بھی آئی، بعض پر غریبی بھی آئی، بعض پر بیماری بھی آئی، بعض پر تنہائی بھی آئی. اب آپ خود سوچیں یونس علیہ السلام کس جگہ میں تھے؟ جہاں پر کوئی آس پاس انسان تھا ہی نہیں دور دور تک کہ چلو بندہ کسی کو مدد کے لیے پکار لیتا ہے، یعنی ایسی جگہ پر تھے کہ نہ وہ کسی کو کوئی سگنل بھیج سکتے تھے، نہ کوئی میسج بھیج سکتے تھے، نہ کسی تک کوئی آواز پہنچا سکتے تھے. آپ خود سوچیں، آپ بالکل ایک الگ طرح کی مخلوق کے اندر پھنس چکے ہیں جو آپ کی بات بھی نہیں سمجھ سکتی. اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن انہوں نے اس حال میں کیا کیا؟ ڈپریشن میں چلے گئے، جینا چھوڑ دیا، ہلکان کر لیا خود کو؟ نہیں، سب تیاری کرتے رہے. یعقوب علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے آنکھیں نابینا ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، لیکن وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اپنے اصل مقصد پہ ہیں. ایوب علیہ السلام اپنے آپ کو خارج کرتے پتھر سے، اور وہ پتھر ان کی ہڈی میں داخل ہو جاتا، اللہ اکبر، گوشت میں چلا جاتا، جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ اس کیفیت میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مقصد پہ کام کر رہے ہیں، اس دن کی تیاری کر رہے ہیں جس دن ان کو اٹھایا جائے گا اکیلے. اذا انتم تخرجون، آج اللہ بلاتا ہے آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا، یوں منہ کیا ادھر، اذان آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یوں منہ ادھر. جائے نماز پہ جانے کی بجائے منہ پھیر کے کچن میں چلی گئی، کبھی کچھ کر رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اور آپ بڑی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ انتہائی نازیبا لباس پہن کے باہر جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے الحم والموت، دیور موت ہے، اور آپ بیٹھی باتیں کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، چھوٹا بھائی ہے میرا. ابھی تو آپ منہ موڑ سکتے ہیں، اس دن اللہ بلائے گا اور پھر زبردستی سب کو اکٹھا کرے گا. جس کا دل کرتا ہے وہ بھی آئے، جس کا دل نہیں کرتا وہ بھی آئے، جو چاہتا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے وہ بھی آئے، پھر اللہ ان سے حساب کتاب لے گا. اگر آپ نوٹ کریں تو اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیت بتائی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ملاقات کا ذکر کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز میں وہی والی بات کی، ہونی ملاقات ہی ہے لیکن ایک الگ انداز میں. یہاں کہہ دیا کہ تمہیں آواز دے دی جائے گی اور تم آ جاؤ گے، نہ رک سکتے ہو، نہ چھپ سکتے ہو، نہ بچ سکتے ہو. اس لیے اپنی تیاری مکمل رکھو، آج انکار کرتے ہو کل نہیں کر سکتے. اچھا، اس آیت کو پڑھنے کے بعد نا ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بڑا اختیار دیا، اللہ تعالیٰ رحم کرے. ابھی جیسے فلسطین کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے نا، سرخ لباس پہنا کر اور ان کو سزائے موت وغیرہ دیے جانا، اور انتہائی استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، برے طریقے کے ساتھ. اب ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے اس گھٹیا نیتن یاہو کو اتنی مہلت کیوں دے دی؟ تو اللہ دیتا ہے. اللہ کی مہلت سالوں پر بھی ہو سکتی ہے،
ہزاروں سالوں پر بھی ہو سکتی ہے اور دنوں پر بھی ہو سکتی ہے، گھنٹوں پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر جب وہ پکڑے گا ایک دم سے، اس دن بلائے گا، پھر نہیں چھوڑے گا۔ ابھی کے لیے تو ٹھیک ہے نا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، کل کو ماننا پڑے گا، زبردستی آپ سے سارا کام کروایا جائے گا۔ اسی طرح جہاں پر یہ آیت ہمیں ڈرا بھی رہی ہے، وہاں پر ایک طرح سے ایک امید بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دن اگر آپ کو اکٹھا کرے گا، تو پھر اگر کوئی ایسا شخص ہوا کہ جس نے زندگی میں بہت سے غم دیکھے ہوں، بہت سی چیزیں برداشت کی ہوں، اس پر ظلم کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی نکالے گا اور اسے بھی اس کے صبر کا بدلہ دے گا، اجر دے گا، کیونکہ اللہ صرف سزا دینے کے لیے نہیں بلائے گا، اللہ تعالیٰ اجر دینے کے لیے بھی بلائے گا، اجر دینے کے لیے بھی آواز دے گا۔ تو تیاری بھی رکھیں اور امید بھی رکھیں کہ ایک دن رب عز و جل سب کو اکٹھا کر چھوڑیں گے، اور اس دن کی تیاری کریں۔ دنیا کے غموں میں پڑھ کر اپنے آپ کو اتنا ہلکان مت کریں کہ آپ اپنی آخرت کو بھول جائیں یا اپنی آخرت کی تیاری نہ کریں۔ اللہ پر یقین رکھیں اور اس دن کی تیاری کریں، اور اس آسمان کو دیکھ کر کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ ایک دن یہ گر جائے گا، بالکل نہیں رہے گا۔ اب یہ بتانے کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیسے ہر چیز پر اپنا کنٹرول رکھے ہوئے ہے اور کیسے ایک ہی آواز کے ساتھ سب کو اکٹھا کر لے گا، زمین سے نکال دے گا، اپنی قبروں سے وہ نکل آئیں گے، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ سے اپنی قدرت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید آپ کو توحید سکھاتا ہے، واللہ میں کہتی ہوں اگر قرآن مجید نہ ہو زندگی میں، لوگ آپ کو اپنی باتوں سے کھا جائیں، ڈرا ڈرا کے کھا جائیں آپ کو، کبھی اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، کبھی ویسے ہی کسی جاہلیت کی بنا پر۔ اللہ کا جو قرآن ہے وہ آپ کو مضبوطی دیتا ہے، وہ آپ کو صحیح کنسپٹ سمجھاتا ہے، پھر آپ کو بتاتا ہے یہاں پہ ڈرنا ہے اور یہاں پہ ڈرنے کا نہیں، یہاں پہ یہ کرنا ہے اور یہاں پہ یہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالی ہمیں توحید کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کیا آپ کو اپنے اوپر ہنسی نہیں آتی؟ کیوں؟ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، وہ مالک ہے ہر چیز کا نا، اور آپ ان چیزوں کو پانے کے لیے ان کے مالک کو ناراض کرتے ہیں۔ مثلا میں اس چیز کا جو مالک ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مالک کو ناراض کر رہی ہوں اور ذلیل بھی ہو رہی ہوں، بہتر نہیں کہ میں اس کے مالک کو راضی کروں اور پھر یہ چیز لے لوں اس سے؟ اپنا منہ بیچ میں کالا ہی کیوں کرنا؟ جب وہ مانگنے سے دے دیتا ہے تو پھر نافرمانی کر کے کیوں لیتے ہو؟ لیکن بہرحال ہر چیز میں کیا کچھ نہیں آتا، کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو اس سے مستثنا ہو معاذ اللہ۔ جس زمین پہ آپ بیٹھے، چاہے آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں، چاہے آپ صاف زمین پہ بیٹھے ہیں، چاہے آپ نرم و ملائم گدے پہ بیٹھے ہیں، چاہے آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں، ہر چیز کا مالک وہ ہے، آپ کا بھی مالک وہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ مالک ہے، ہر چیز قانتون، اس کی فرما بردار ہے، ماتحت ہے۔
کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے نا، جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی، یہ بندہ بہت بڑھ گیا آگے، بھائی اللہ نے اسے مہلت دی ہے. سب کی مہلت کا ٹائم پیریڈ الگ ہوتا ہے، کسی کو سالوں کی ملتی ہے، کسی کو ہزاروں کی ملتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے نکل جائے معاذ اللہ، یا وہ اللہ سے کوئی خدا نخواستہ وعدو ہو بیٹھا، قطعاً نہیں. زمین و آسمان میں مختلف طرح کی مخلوقات آتی ہیں، اور آپ دیکھیں جیسا اس نے سسٹم بنایا ہے ہم اس کے بھی آگے بے بس ہیں. یعنی اس کے تکوینی حکم کے آگے سب بے بس اور لاچار ہیں. جو وہ چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے، اس سے ناراض ہو. حتیٰ کہ یہ جرت اس کے انبیاء نے بھی نہیں کی کہ وہ اس کے سامنے یہ سوال اٹھا سکیں کہ معاذ اللہ ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا. حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے دور رہتے ہی رہتے ہیں، گناہ بھی ان سے خود دور رہتے ہیں. انہوں نے جب اللہ سے کوئی شکوہ گلہ نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں. اچھا، یہ آیت آپ کو تسلی بھی دیتی ہے. یقیناً آپ اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو پانا چاہتے ہیں. ان کو پانے کا فارمولا کیا ہے؟ ان کے مالک کو راضی کرنا، وہ مالک خوش ہو کر وہ چیز آپ کو دے دے. پتہ نہیں کیوں ہم چیزوں کے چکر میں نا مالک کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ جس کا باغ ہے، جب آپ اس کے جا کے اس سے کہیں گے کہ بھائی ہمیں یہاں سے کچھ پھل اتار کے دے دو، وہ آپ کو دے دے گا. پھر آپ کو کیا ضرورت ہے چوری کرنے کی یا رات کو ڈاکہ ڈالنے کی، اس کو ناراض کر کے وہاں سے چیزیں لے کے جانے کی کوشش کرنے کی. وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آؤ اور لے لو، اس نے روکا بھی نہیں ہے، پھر بھی انسان اس کو ناراض کر دے. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. ہر چیز اللہ کی ہے، جو چاہیے لے لو. تمہیں تدبر چاہیے، علم چاہیے، مال چاہیے، وہ تمہیں دے دے گا. واللہ اللہ کی قسم مجھے اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ اگر مجھے کروڑوں بھی چاہیے ہوں اور میں کہوں یا اللہ مجھے چاہیے، تو مجھے دے دے گا، فوراً دے دے گا. اور جس وقت مجھے اس کی ضرورت ہے وہ اس سے پہلے دے دے گا. مجھے ضرورت ہی نہیں کہ میں ادھر ادھر کسی کو کچھ بولوں یا اللہ کو ناراض کروں. میں اللہ سے کہہ دوں، پھر وہ جیسے بھی کر لے. یہ جو یقین ہے نا، یہ ہم سب کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے. آج کل بہت سے لوگ کہتے تو ہیں کہ ہاں اللہ ہر مالک ہے ہر چیز کا، لیکن اپنے عمل سے اس کے خلاف جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ توحید بہت باریک بینی والا معاملہ ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کی توحید خراب ہو سکتی ہے. آج کل بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مالک ہے. یہی وجہ کہ ہم اوروں کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہیں، یا کبھی سمجھتے ہیں کہ میں مالک ہوں. آپ کے گھر میں ابھی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان کی مالک نہیں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں ان کی مالک ہوں تو بڑی بے وقوفانہ حرکت کر رہی ہیں آپ. یہ تو کچھ ٹائم کے لیے صرف آپ کو دیا گیا، آپ ایک رول ادا کر رہی ہیں، چاہے آپ پہ چودرائن کا کریں یا ٹھکرائن کا کریں. یہ ایک کردار ہے جو آپ کو دیا گیا، اور اس کردار کے ہوتے ہوئے آپ کو عاجزی اپنانی ہے. کیونکہ جب آپ مریں گی تو مجھے بتائیں آپ ان میں سے کیا ساتھ لے کے جا رہی ہیں؟ کون سا بیگ آپ نے ساتھ لے جانے کے لیے پیک کروایا؟ کوئی بھی نہیں نا. وہ شخص بے وقوف ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کسی چیز کا مالک ہوں. دو غلطی ہیں نا ہمارے اندر، زیادہ تر دو رویے پائے جاتے ہیں. ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی مالک ہوں، اور دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ مالک ہیں. زمین و آسمان میں پتا بھی نہیں ہلتا مگر الا یعلمها، وہ اسے جانتا ہے. جب ہم واقعی میں پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں نا، واللہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. کچھ چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ انسان کو لگتا ہے کہ بھائی بڑی آسان ہے.
زندگی میں کبھی کبھار کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے، انسان کا دماغ گھوم کے رہ جاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا بالکل ویسے جیسے وہ 2+2 4 ہوتا ہے نا، لیکن ٹیچر ایگزام میں کیسے سوال دیتی ہیں، عائشہ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو فریحہ نے اتنے لیے تو بتاؤ کتنے ہوئے. یعنی وہ ایک اور طرح سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں، یہ تو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا. ایسے کتاب الزکاة میں جب آپ کے پیپر ہوتے ہیں تو پہلے تو آپ پڑھتے ہیں بھائی 7.5 تولے جو ہے وہ زکوٰۃ نکلے گی، سوری اس میں سے زکوٰۃ نکلے گی. لیکن جب ٹیچر پوچھتی ہیں فلاں کے پاس اتنے پیسے تھے، اس کے پاس اتنا سونا تھا، بتاؤ اس میں سے کتنی نکلے گی، وہ انسان ایک دم سے کہتا ہے اچھا یہ کیا. حالانکہ جواب آتا ہوتا ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکلی کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں ایک بار ہمارا دماغ گھماتی ہے. اسی طرح ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، پڑھ لی نا. اب میں اس بات پہ ایمان لاتی ہوں کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے. پھر اگر میرے پاس جو چیز ہے اس کی کسی اور کو ضرورت ہے، میں کیوں نہیں دے رہی؟ بھئی یہ تو میری ہے، میں تو نہ دوں. اب آپ کیوں نہیں دے رہی؟ ہو گیا نا شرک، آ گئی نا میں، یہی تو ہے اور کیا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی چیز تھی آپ کے پاس، وہ چھین گئی، آپ اس پہ رو رہے ہیں، وہ آپ کی تھی نہیں تو بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اس کے مالک تھے بھی نہیں. جو اس کا مالک ہے وہ اس کے پاس ہے. مالک جب چاہے آپ کو دے، جب چاہے لے لے، جب چاہے کسی اور کو دے، اور جب چاہے اسے نیست و نابود کر دے، اس کی مرضی. اسی طرح ہم سب کہتے ہیں اللہ ہر چیز کا مالک ہے. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ ایسا کرنے سے زندگی بن جاتی ہے؟ آپ یہ چیز بھی کیوں نہیں مانتے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں؟ واللہ اللہ نے جس کی موت جس کے ہاتھوں جیسے لکھی ہے اس کو ویسے مل جائے گی. یہ تو سبب ہے، دنیا اسباب کے پردوں میں چلتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سبب ہے جو سارا کچھ کر رہا ہے. اٹس مین کہ سبب بنانے والا ہے کوئی اور وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، فلاں نے مار دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. ٹھیک ہے، قصاص ہے، سارا کچھ ہے، دیت ہے، میں مانتی ہوں. حکم کس کا ہے؟ اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے. اور واللہ طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے. اپنی زندگی میں نا اس چیز پر کام کرتے کرتے اینڈ ہو جائے گا آپ کی زندگی کا. صحیح بات ہے، اس چیز کو قبول کرنے میں کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے. بہت جگہ پہ آپ کو بچانا پڑے گا. جو مار رہے ہیں وہ بھی اللہ کا، جس کو مارا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے، خود ہی حساب لے لے گا. اسی طرح عجیب عجیب طرح کے اپنی زندگی میں وہم پال لینا، زیادہ یہ چیز مت دکھاؤ، زیادہ شو آف مت کرو، زیادہ یہ مت کرو، زیادہ وہ مت کرو. بھائی کیا ہو جائے گا؟ کیوں ڈراتے ہیں ہمیں لوگ؟ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ان سب کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی. یہ یقین اپنا اتنا پکا کر لیں کہ کوئی سامنے چھری لے کے کھڑا ہو، گن لے کے کھڑا ہو، ہنس کے بول دو تم کچھ نہیں کر سکتے. واللہ اللہ نے میرا وقت لکھا ہے، میں اس کی ملکیت میں ہوں، وہ جب چاہے اپنی اس ملکیت کو لے جائے، تم تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا. اور ہاں اگر اللہ نے اسی وقت لکھا کہ وہ مجھے اپنے پاس بلائے گا تو وہ بلا لے گا. تمہیں مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو صرف بیچ میں اپنا منہ کالا کر رہے ہو. اور لوگوں کی زندگیوں سے یہ والے جو خوف ہے وہ نکال دے. وہ کہتی ہیں اللہ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن ان کے ایمان بڑے کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھ کے ہل جاتے ہیں. اسی طرح صحت اور بیماری، یہ دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. واللہ ہم میں سے کوئی کسی کی وجہ سے بیمار نہیں پڑتا. آپ دیکھیں کبھی کبھار کوئی شخص بڑا صحت مند ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا ایسے کیا ہوا. کبھی کبھار کوئی بڑا بیمار ہوتا ہے اور وہ سالوں تک زندہ رہتا ہے. اللہ کی مرضی. یہ چیزیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں. میں مانتی ہوں کہ ہمارے دین میں نظر کا بھی کانسیپٹ ہے، بہت ساری چیزوں کا کانسیپٹ ہے. واللہ اگر آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا. دیکھو بھائی میرے پاس صحت، اللہ اس کا مالک ہے،
اور اگر مجھ پر کوئی بیماری بھی آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ آزما رہا ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ کبھی کبھار کہنا ہائے اللہ کو اس پہ ترس نہیں آتا، اللہ نے کیا کر دیا اس کے ساتھ۔ بھائی اللہ مالک ہے تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے کس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا معاملہ درست رکھیں اور دیکھیں، اگر ایک یہ جو گھر ہے مجھے دکھ رہا ہے، مثلا یہ فلاں شخص کا ہے، اور وہ اپنے گھر میں کوئی بھی چینج کر رہا ہے، کوئی چیز باہر نکال رہا ہے، کوئی چیز اندر لا رہا ہے، تو میں اسے کیا روک ٹوک کر سکتی ہوں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کیا کہے گا، میرا گھر ہے میں جو مرضی کروں۔ اب جو ہمارے ارد گرد بھی اگر کوئی ہمیں بیمار انسان نظر آتا ہے تو وہ ہمارا تو ہے ہی نہیں، اللہ کا ہے، پھر اللہ جو چاہے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ پہ یقین کریں اور ناراض مت ہوں، اور نہ یہ سمجھیں کہ شاید کوئی اور ہمیں بیمار کر سکتا ہے۔ اسی طرح ذلت اور عزت بھی، انسان کی زندگی میں یہ دونوں مرحلے آتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار اللہ اسے آزمانے کے لیے ذلت دے دیتا ہے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے عزت دے دیتا ہے۔ اب اس میں بھی اپنا ایمان اللہ پہ پختہ رکھو۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، لوگ آپ کو ذلیل کرتے ہیں، واللہ میں ایک چیز سے بڑی حیران ہوتی ہوں، کبھی کبھار جو لوگ آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں ایسے کیسے ہوتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں وہ باتیں جنہوں نے آپ کو کی ہوتی ہیں، شاید وہ بھول جاتے ہیں یا ان کو کبھی پچھتاوا ہوتا ہے، دوبارہ سے نارمل ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے وہ لوگ آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، اگلا وقت ہوتا ہے آپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ آج کل لوگوں کے اندر یہ سارے ڈر کیوں ہیں؟ ہائے مجھے یہاں سے کچھ نہ ہو جائے، ہائے یہ میری بے عزتی نہ کر دے، میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ جب آپ یہ چیز مان لیں گے نا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جب تک نہیں چاہتا کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی اگر ایک پتا ہل رہا ہے اس کو پتا چل رہا ہے نا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے میری زندگی میں کھچڑی بن جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے؟ معاذ اللہ، پتا تو ہے نا اس کو، تو اٹس مین یہ کھچڑی نہیں ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے۔ اللہ زیادہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ سام کا زہر اثر نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ سوچا کریں، کیونکہ جب ہماری زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں نا ہم ایک دم بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھا کریں یہ چیزیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور ہر چیز اللہ کے انڈر ہے اور وہ کام کر رہی ہے۔ کچھ چیزوں میں اللہ نے اگر اختیار دیا بھی ہے تو اس میں اللہ نے حدیں رکھی ہیں، کوئی بھی اس حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا، تھوڑا سا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے جب آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی ملکیت میں کوئی بھی شریک نہیں، تو اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں اور اپنے دل سے اس چیز کو قبول کریں۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے کوئی طاقت نہیں رکھتا، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے پہلے سے سارا کچھ بتایا نا، پیچھے دیکھیں بات کر دی کہ وہ تمہیں قبروں سے نکال دے گا، تو اب ظاہری بات ہے یہ مرنے کے بعد ہی سارا کچھ ہوگا نا، تو اب اس میں نہ ڈرنا نہ گھبرانا۔ اگر کوئی چلا گیا دنیا سے تو پھر یہ نہیں ہے کہ بس اس کا غم لے کے بیٹھ جاؤ، بھئی اللہ کی ملکیت تھی، اللہ لے گیا۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیں۔ ابھی جو ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے بعد زندگی میں بڑی بڑی چیزیں آنی ہیں۔ بعض نے آپ کو مرتے ہوئے دیکھنا ہے اور بعض کو آپ نے مرتے ہوئے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر موت، قبر، حشر، میزان، الصراط، سارا کچھ دیکھنا ہے۔ لہٰذا دل چھوٹا مت کریں اور تیاری کریں بھرپور طریقے سے اپنی آخرت کی، اور اپنے اس وقت کو ضائع مت کریں۔ یہ تو صرف آزمائشیں ہیں، اور جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، کچھ بھی اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے معاذ اللہ۔
اچھا، اسی طرح کبھی بھی کسی چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا، اس کو تو لازماً اس جگہ پہ رکھ کے لگا دیں جہاں پہ آپ کو اکثر دکھے. اگر ہم چاہیں ہر کچھ سارا کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لوگ ہماری مرضی کے مطابق چلیں، تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. سب اللہ کے ماتحت ہیں. آپ کسی پہ اتنا زیادہ اختیار حاصل نہیں کر سکتے، یہ آپ کو ذلیل کر دے گا. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ سیارہ تمہارے نام کر دوں گا. ہاں، اس نے جنت بنائی ہے، وہاں جا کے لو. حاکمیت، ملکیت تو صرف اللہ کی ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت میں دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کریں گے پہلی بار بنانے کا، اور پھر دوسری بار بنانے کا، پھر اٹھانے کا. اور اس چیز سے حیران مت ہوا کریں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ایک بات کیوں کرتے ہیں. وہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں. ہو سکتا ہے اگر کسی نے پہلے دھیان سے نہ سنا ہو تو وہ اب سن لے. اگلی آیت انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے. الہ العالمین، بلا شبہ اس وقت آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لیں اور ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیں. الہ العالمین، کبھی بھی ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو شرک میں داخل ہوتا ہو. ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ دنیا میں آپ ہمیں اپنے کسی حکم کی طرف بلائیں اور ہم انکار کر دیں. الہ العالمین، ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لیں اور ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیں. ہمارے والدین، گھر والے اور ہمارے قریبی لوگوں پر رحم فرمائیں خیر اور عافیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ کوئی ایسی آزمائش، رکاوٹ آ جائے کہ ہم آپ کا کام چھوڑ دیں یا ہم مجبور کر دیے جائیں کہ ہم اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں. الہ العالمین، اس رستے پر چلنا اب ہماری زندگی کا مقصد ہے. واللہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہمارے پاس کرنے کو. بس ہمیں اس رستے میں قبول کر کے استقامت دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیے. الہ العالمین، ہم سب کو ہمارے گھروں میں سے بھی ہارون عطا کیجیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کے آپ کے دین کا بہترین کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ، جو آزمائشیں ہیں اگر وہ آپ کی طرف سے امتحان ہیں تو واللہ ہی ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور ہم خوش ہیں، راضی ہیں. لیکن اگر یہ آپ کی طرف سے سزا ہیں تو ہمیں معاف کر دیجیے الہ العالمین. خیر اور عافیت کے ساتھ آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک.